بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا والصلاة والسلام على شمس الہدایہ والیقین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا کہا؟ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے، تو میری اتباع کرو۔ کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو تم کو میری اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کو اپنے مالک کے حقیقی سے محبت ہے، کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کسوٹی میں پورا اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں ان طریقوں پر وہ پورا اترے، ان کو پورا کر کے دکھائے، تب جا کے وہ کہلائے گا کہ میں حقیقی مالک سے محبت کرتا ہوں۔ جس قدر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مشعل راہ بنائے گا، اسی قدر وہ خدا کی محبت میں سچا ثابت ہوگا۔ اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضبوط اور پختہ ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کے اعلان ہوگا۔ دو قسم کے اعلان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماوے گا اور اس کو گناہوں سے پاک رکھے گا، اور جو شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اور اس کو توبہ اور نیک کام کی توفیق ہوتی ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا میں اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، دنیا میں کوئی کچھ اس کا بگاڑ نہیں سکتا، دنیا میں بھی باعزت رہتا ہے اور آخرت میں بھی باعزت اور بلند رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمانوں میں اس کی محبت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل زمین کے قلوب میں، زمین پر رہنے والے کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، تو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں محبوبیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو شخص اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا
اور سنت نبوی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتا، ایسا شخص ہر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، آخر اللہ تعالیٰ اس سے بغض کرنے لگتا ہے، دشمنی کرنے لگتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے بغض ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر آسمانوں میں اس کے بغض اور اس کی بدبختی کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر یہ بغض اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو زمین والے بھی اس سے بغض کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دشمنی کرتا ہے، آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی دشمنیاں کرتے ہیں، اور زمین پر رہنے والی مخلوق بھی دشمنی کرتی ہے۔ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دشمنی پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو پکار کر کہتا ہے، میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت رکھتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے روئے زمین میں قبولیت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے، قبولیت کا سکہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بس جاتی ہے۔ اور جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ بغض کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے دشمنی رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض کرو، تو جبرائیل امین بھی اس سے بغض کرتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں بھی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندہ سے بغض کرتا ہے تو تم سب اس سے بغض کرو، اللہ فلاں بندہ سے بغض کرتا ہے، تم سب اس سے بغض کرو، تو سارے آسمان والے اس سے بغض کرتے ہیں۔ پھر اس کے بغض کو زمین میں اتار دیتا ہے اور لوگوں کے قلوب میں بسا دیتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے بغض کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شکل و صورت، انسان کی صورت و شکل اور حسب نسب کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی صورت و شکل اور حسب نسب کو نہیں دیکھتا، بلکہ انسان کی سیرت اور ان کے قلوب اور ان کی نیتوں اور قوت ایمان کو دکھاتا ہے، قوت ایمان کو دیکھتا ہے۔ حسب نسب کو، چہرے کو، خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، بلکہ سیرت اور ان کے دلوں اور ان کی نیتوں کو اور ایمان کی قوت کو دیکھتا ہے۔ جس کی سیرت اچھی ہو، جس کی نیت اور اعمال اچھے ہو، اسی سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ہم عبرت کے لیے احادیث کی شریف کی روشنی میں 3 واقعات پیش کرتے ہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عجیب و غریب انداز سے نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام عزاز الدین بن الاثیر نے اسد الغابہ کے اندر مفصل طور پر نقل فرمایا ہے۔ اس مفصل روایت کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا، بہت کالے اور بدصورت سے، لیکن اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر بڑے بڑے قبیلے میں پیغام بھیجنا شروع کیا، پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کی، مگر ان کی بدصورتی اور ان کی زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا، اور شادی کے لیے ہر ممکن کو کوشش کر چکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پیشانی پر اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینۃ المنورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی کو منتخب فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمرو بن وہب ثقفی کے پاس جاؤ اور ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سمجھدار ہے اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمرو بن وہب ثقفی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غضب سے بچے، میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول پسند فرماتا ہے، جس کو اللہ اور رسول پسند فرماتا ہے۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا نہ رہی، اس نے بھی دلوں کو دیکھا صورت کو نہیں دیکھا، دلوں کو دیکھا صورت کو نہیں دیکھا۔ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا ہم کو مشابہ ہوا کہ انہوں نے کئی جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا جب اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا، جب اللہ رسول کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو دخل اندازی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جب اللہ اور رسول کو کوئی فیصلہ کر دے تو اس کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں یعنی اسی دوران میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسوں سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگ کی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا اور وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیج دیا۔ ان کی سسرال والوں کو کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں ان کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورت کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب یعنی دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلی مقام عطا فرمایا۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ان کا واقعہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی اسد انعامہ کے اندر موجود ہے۔
ان کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا مدار نبی کے اتباع پر ہے، اور جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت حقیقی نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر صحابہ کرام مدینۃ المنورہ سے دین پھیلانے کی غرض سے دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے۔ کوفہ، بصرہ، مصر، شام وغیرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک کے شام کی طرف جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس ہی مقیم رہو۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مدینہ میں مقیم رہ کر اذان دیتے رہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی تو انہوں نے اذان دینا بند کر دیا اور جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہی مدینہ میں مقیم رہ کر اذان دیتے رہیں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اذان دیتا رہا، اس کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں بھی اذان دیتا رہا، اس کے لیے صدیق اکبر نے مجھے خرید کر آزاد کیا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلال اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے، لہذا میں جہاد میں جاؤں گا۔ اب مجھے مدینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن اماموں کے لیے میں اذان دیتا تھا وہ دونوں دنیا سے گزر چکے ہیں، اب تو میرے لیے سب سے افضل ترین عمل جہاد ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد کے لیے ملک شام روانہ ہو گئے اور وہیں جا کر مقیم ہو گئے، اور وہاں کچھ مدت گزرنے کے بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا جفا ہے؟ کیا اب تمہیں ہماری زیارت نہیں کرنا ہے؟ کیا تمہیں اب ہماری زیارت نہیں کرنا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت غمگین اور پریشان ہو کر بیدار ہوئے اور فوری طور پر مدینہ کا سفر شروع کر دیا۔ پھر مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر پہنچ کر زار رونے لگے۔ پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں کو بوسہ دینے لگے اور اپنے سینے سے چپٹانے لگے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ صبح سویرے اذان دیجئے۔ تو ان دونوں کی گزارش پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع فرمایا۔ جب انہوں نے ابتدائی اذان میں لفظ اللہ اکبر اپنی زبان سے نکالا اور ان کی آواز مدینہ کی ہر طرف پہنچی تو مدینہ کے لوگوں میں عجیب و غریب حرکت و اضطراب پیدا ہو گیا، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ فرمایا تو حرکت اضطراب میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ اپنی زبان سے نکالا تو مدینہ میں ایک عجیب و غریب شور پیدا ہو گیا اور عورتیں اپنی چادروں سے باہر نکل پڑی اور لوگوں میں ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے مردوں عورتوں کو اس دین سے زیادہ روتے ہوئے کبھی نہیں دے گا۔ حضرت بلال نے اپنے اذان کی آوازوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بھولی ہوئی ساری باتوں کو یاد دلا دیا۔ اس دن کی یہ اضطرابی اور بے چینی جو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان پیدا ہوئی تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیا تعلق اور کیا محبت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز میں جو کشش اور روحانیت پیدا رکھی تھی وہ کسی اور کی آواز میں نہیں تھی۔ رہ گئی رسم اذان روحیں بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روحیں بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک صحابی حضرت ظاہر بن حزام اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفہ لایا کرتے تھے۔ دیہات میں جو کچھ ملتا ہے اسی قسم کے حساب سے اللہ کے نبی کے لیے تحفہ لایا کرتے تھے۔ دیہاتی تحفہ لایا کرتے تھے کیونکہ شہر میں جاؤں گے شہر والے تمہارا ایسا اکرام کریں گے شہر کے اعتبار سے، قصبے میں جاؤں گے تو قصبے والے ان کے حساب سے
انتظام کریں گے، اور دیہات میں جاؤں گے تو دیہات والی سے سب اہتمام کریں گے۔ تو دیہاتی کے اعتبار سے تحفے لایا کرتے تھے، سبزی ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کو میسر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں لایا کرتے تھے۔ آپ ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ صورت و شکل کے اعتبار سے نہایت بدصورت تھے، لیکن ان کی سیرت اور کمال ایمان اعلیٰ درجہ کا تھا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں حضرت زاہد اپنا سامان فروخت فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان کے پیچھے کی طرف سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں ہے کہ کون ہے۔ ان کے ذہن میں بات ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہے، زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ تو کنکھیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرے بدن کا لگ جانا خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کون خریدے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھاٹا ہوگا، اس لیے کہ مجھ جیسے بدصورت کو بیچنے سے کیا پیسہ مل سکتا ہوگا، کیا پیسہ ملے گا؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ بڑے قیمتی ہیں۔ اس واقعہ سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنی ضروری ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدار انسانوں کے دلوں پر ہے۔ جس نے تقویٰ کا اعلیٰ مقام حاصل کیا اس نے حب خدا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کالے تھے، مگر حضرت صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعویٰ بغیر دلیل کے جھوٹا ہوتا ہے۔ دعویٰ تو انسان کی کسی چیز بھی کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنے باپ کے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کیونکہ مجھے اپنے باپ سے بے انتہا محبت ہے، اور اس کا باپ کمزور و معذور ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس پانی لا کر پلا دو۔ بیٹا باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ابا جان مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے مگر پانی لا کر نہیں دوں گا۔ تو ایسے بیٹے کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا کہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوگی۔ کوئی مان سکتا ہے؟ ہاں، نہیں مان سکتا کہ اپنے باپ سے محبت ہوگی۔ مگر پانی لا کر نہیں دوں گا، تو ایسے بیٹے کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان اس بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا کہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوگی، کیونکہ اس کی محبت کی دلیل یہ تھی کہ باپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا اور باپ کو خوش کرتا۔ اسی طرح کوئی شخص راستہ میں چلتی ہوئی کچھ عورتوں کو دیکھ لیتا ہے، ان میں سے جو اس کو پسند آئی اس کے بارے میں کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، مگر اس کو اس کی بیوی ہونے کی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ اگر دلیل پیش نہ کر سکا تو پیٹھ بچا کر آنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہمارے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے ایک دعویٰ ہے۔ اللہ اور رسول کی طرف سے ایسے دعوے کے لیے دلیل بھی مقرر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دعوے سے پہلے میری سنت کا عامل بننا لازم ہوگا، اور اگر عامل بن سننا نہیں ہے اور منہاج نبوت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے
تو جھوٹا دعویٰ ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو شخص میری سنت سے محبت رکھتا ہے در حقیقت وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ترمذی کے بعد نسخوں میں من احیا سنتی فقط احیانی کے الفاظ بھی آئے ہیں، جو میرے سنتوں کو زندہ کرتا ہے وہی مجھ کو راحت پہنچاتا ہے اور وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لہذا جو عامل بسنہ نہیں ہوگا اس کا دعویٰ محبت جھوٹا ہوگا، جو سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس بات کا خواہ ہے کہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے لازم ہوں گے۔ کتنے؟ واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو حضرت صحابہ کرام ہر طرف سے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، اور ہر ایک نے پانی لے کر اپنے اعضاء بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ جن کو پانی نہ مل سکا وہ دوسرے بھائیوں کے اعضاء سے اپنے اعضاء ملنے لگے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعمل پانی سے تبرک حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا منظر دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ابھارا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے لازم ہے۔ جب بھی بولو، پہلا کام، جب بھی بولو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ پہلا کام، جب بھی بولو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ جب بھی بولو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا کام، جب تمہارے پاس کسی کا حق یا امانت ہو، جب تمہارے پاس کسی کا حق یا امانت ہو تو اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو، کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ تم کو کسی کا حق تمہارے پاس ہے، کسی کے پیسے لیے ہے یا کسی کی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے تو اس کو دینے میں کسی قسم کی دیر نہ کرو، اس کو فوراً اس کی چیز واپس کر دو۔ تیسری، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرو، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو، محبت بھرا برتاؤ کرو۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی قرات سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے اعضاء اور بدن پر ملنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو صحابہ نے جواباً عرض کیا اللہ اور اس کی رسول کی محبت نے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے بات اچھی لگے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو بلا تاخیر ادا کر دے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے جو اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ پہلا کام اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولا کرو، جب بھی بات کرو تو سچ بولا کرو، تمہاری زبان سے نہ نکلنے پائے جھوٹ، تمہاری زبان سے نہ نکلنے پائے، اس لیے کہ جو شخص جھوٹ بولنے کی جرأت کر سکتا ہے، جو شخص جھوٹ بولنے کی جرأت کر سکتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہوگا اس کے دل میں خدا کی محبت بھی نہیں ہو سکتی اور اس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول کی محبت اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب ہم یہاں ضمنی طور پر سچائی اور جھوٹ کے متعلق 3 حدیثیں نقل کرتے ہیں، یوں فرماتے ہیں 3 حدیثیں نقل کی جاتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی چار علامتوں میں سے ایک علامت بتلایا ہے۔ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا تھا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو لیکن اندر سے بے ایمان ہو، اندر سے کافر ہو۔ ظاہر میں مسلمان کو حلیہ بنا کر گھومتا ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے کافر ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ جیسے دوسری چیز، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر بیٹھتا ہے، جب کسی سے قرض لیتا ہے تو ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے، اور اگر کسی سے ادھار مال لیتا ہے تو اس کو مال غنیمت سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، ادائیگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب منافق بات کرتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ جب منافق بات کرتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور جو آدمی جھوٹ بول سکتا ہے وہ ہر قسم کا برا کام بھی کر سکتا ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اس کے برخلاف جو شخص سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ جب کسی قوم سے عہد و پیمان کرتا ہے تو حد شکنی اور غداری کرتا ہے، اور جو شخص حد شکنی اور غداری کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سرین پر ایک جھنڈا گاڑ دے گا، اور اس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ غدار ہے، اور سب لوگ اس کا تماشا دیکھیں گے۔ جب لوگوں سے سخت کلامی یا اختلاف یا لڑائی کی کچھ بات ہوتی ہے تو گالی بکنے لگتا ہے اور بات بات پر زبان سے گالیاں نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی یہی علامت ہے۔ اس لیے بھائیو، سچ بولنے کے عادی بن جاؤ، سچ بولنے کے عادی بن جاؤ۔ بظاہر سچ بولنے میں پریشانیاں معلوم تو ہوگی، ظاہر سچ بولنے سے پریشانیاں معلوم تو ہوتی ہے، مگر اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ منافق کی چاروں علامتوں کی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سچائی کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو۔ سچائی کو کیا کرتا ہے بھیا؟ سنتا نہیں ہے؟ کیا کرتا ہے بیٹا؟ سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تم سچائی کے ذریعے جنت میں پہنچ سکتے ہو۔ سچائی کے ذریعے تم جنت میں پہنچ سکتے ہو، اور اللہ کا کوئی بندہ سچ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور لوگوں میں بھی سچ کی تبلیغ کرتا ہے، سچ بولنے کے بات پہنچاتا ہے، اور یہی اس کی کوشش رہتی ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیقین کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، اور اس کو محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بہت اہتمام سے تنبیہ فرمائی کہ تم اپنے آپ کی جھوٹ سے حفاظت کرو، اپنے آپ کی جھوٹ سے حفاظت کرو، اس لیے کہ جھوٹ تمہیں فجور اور بدبختی کی دعوت دیتا ہے، اور فسق و فجور اور برائی جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ کہاں پہنچا دیتی ہے؟ جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کوئی شخص جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے، آخر کار اللہ تعالیٰ اس کا نام کذابوں کی فہرست میں درج کر دیتا ہے۔ کذاب یعنی جھوٹے لوگوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں بار بار جھوٹ بولنے والا انسان جو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام جھوٹے لوگوں کی فہرستوں میں لکھ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھوٹ کی وجہ سے ایک بدبو پھیلتی ہے، اور اس کی بدبو اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے فرشتے اس سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو ہمارے آس پاس جو فرشتے رہتے ہیں وہ کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے اتنی خطرناک منہ سے بدبو ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ موقع ایسا ہے کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے شرعی اعتبار سے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ جیسے دو آدمی آپس میں بولتے نہیں ہیں، ان میں آپس میں صلح کروانی ہے، محبت کروانی ہے، ان کو آپس میں ملانا ہے، تو اس وقت
تھوڑا بہت جھوٹ بول کر ان کو آپس میں ملا سکتے ہیں، کیونکہ صلح کرنے والا کا درجہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ جیسے ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، ہم وہاں پہنچے، یہ واقعہ بھی شاید میں نے آپ کو سنایا تھا، دوبارہ اس پر واقعہ وہی سنا دوں کہ ایک امام صاحب تھے اور ایک پٹھان صاحب تھے۔ تو امام صاحب کئی سالوں سے امامت کروا رہے تھے، اور پٹھان صاحب تھے باہر ودیش میں کام کرتے تھے، دبئی وغیرہ۔ تو اس وقت وہاں موجود تھے، ہم گئے وہاں تراویح پڑھانے کے لیے، میرے ساتھ ایک دوسرے اور مولانا تھے۔ تو امام صاحب نے ہمارے سامنے کہا، میں نے کہا وہ فلانا آدمی باہر جو نماز پڑھتا ہے، تمہاری جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے تفسیر کے ساتھ میرے سامنے ایک بات رکھی، ہم دونوں مولانا کے سامنے بات رکھی۔ میرا پڑھنے کا زمانہ تھا، ہم دونوں پڑھنے کا زمانہ تھا، انہوں نے ہمارے سامنے بات رکھی کہ بھئی مولانا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی تو میرے منہ سے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، لیکن آپ کو میں اسی جگہ لے جاتا ہوں۔ ایک جگہ مجھے لے گئے ہم دونوں کو، کہ ایک کونے ایسی جیسی جگہ لے گئے کہ مدرسہ بالکل اندر کی حصے میں تھا، اندر تھا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تم یہ دیکھتے ہو جگہ؟ میں نے کہا دیکھا، یہ مدرسہ ہے کہ بالکل اندر کے حصے میں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے کہ یہ مدرسہ ایسی جگہ پر ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی مرد کالا کرتوت بھی کرنا چاہے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو میرے پاس پڑھنے کے لیے بہت بڑی بڑی لڑکیاں پڑھنے آتی تھیں، بہت بڑی بڑی لڑکیاں اور بچیاں پڑھنے آتی تھی، 18 سال 16 سال کی بچیاں پڑھنے آتی تھی۔ اب اتنی گہرائی ان کے اندر مدرسے میں اکیلا، اور ان بڑی بچیوں کو میں نہیں پڑھا سکتا تھا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ میرے پر شیطان سوار ہو جائے اور کچھ غلط کام مجھ سے ہو جائے، اس لیے میں نے ان بچیوں سے یوں کہا، بیٹا تم اپنے گھروں میں رہنا، میں تم کو پڑھاؤں گا لیکن تمہاری ماں باپ کی حاضری میں تمہارے گھر پر آ کے پڑھاؤں گا، اتنی بڑی عمر کی بچوں کو میں تنہائی میں نہیں پڑھا سکتا۔ انہوں نے غلط کہا؟ انہوں نے غلط کہا؟ انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ جگہ تم، ہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے 10 سال کی، 8 سال کی، 9 سال کی، ان کو میں پڑھا سکتا ہوں، لیکن تم جیسی بڑی عمر لائق بچوں کو میں نہیں پڑھا سکتا۔ بس انہوں نے بات کہہ دی، اور یہ بات بچوں نے جا کے گھر پر کہہ دی، امام صاحب نے کیا، اور پٹھان صاحب کو پتا چلا کہ امام صاحب نے یہ کہا ہے، تو پٹھان صاحب نے پورے محلے میں، پورے گاؤں میں گھر گھر جا کے اعلان کر دیا کہ عالم صاحب پورے عالم صاحب نہیں ہے، علماء کرام میں نہیں ہے، ادھورے کرام میں آدھی عالم صاحب ہے۔ انہوں نے کہہ کر پورے شہر میں ان کو بدنام کر دیا، پورے گاؤں میں۔ تب سے ان دونوں کی بنتی نہیں ہے۔ پھر ہم نے، اور میرے ساتھ جو حافظ صاحب تھے دوسرے، ان کو میں نے کہا بھائی اب ان دونوں کے درمیان صلح کروانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا تم بھی سوچو، میں بھی سوچتا ہوں، کچھ تو راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم رمضان سے 2 دن پہلے گئے، 2-3 دن پہلے گئے تھے۔ پھر معاملہ آیا بیا ہو گیا۔ پھر میں نے کہا مولانا اب فیصلہ یہ کرو کہ پٹھان صاحب کے پاس کون جائے گا اور امام صاحب کے پاس کون جائے گا؟ تو حافظ صاحب نے کہا کہ امام صاحب کو تو میں سنبھال لوں گا، لیکن پٹھان کا سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ میں نے کہا بھئی اتنا بڑا پٹھان مجھ سے نہیں سنبھال سکے گا، کہ نہیں تمہارا ہی کام ہے، تم اس کو جوتو کر کے لے آؤں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جیسا آپ کا فیصلہ۔ انہوں نے کہہ دیا چلو۔ امام صاحب کے پاس گئے وہ مولانا، اور جیسے وہ عصر کیا، مغرب کیا، پتہ نہیں کون سی نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو میں نماز پڑھ کے پیچھے گیا اور فوراً امام پٹھان صاحب کے پاس بیٹھا، دعا سلام کی، خیر خیریت پوچھی، کیا حال ہے، کہاں سے ہو، کیسی طبیعت ہے؟ ہم لوگ یہاں سے پالنپور سے، گجرات سے آئے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، میں کئی دنوں سے دیکھتا ہوں آپ کو، آپ الگ نماز پڑھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ امام ایسا ہے، پورے عالم صاحب نہیں ہے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا۔ میں نے کہا پٹھان صاحب میں آپ کو کیا بتلاؤں، ہم جب سے اس مسجد میں آئے ہیں تب سے امام صاحب کی زبان سے آپ کے بارے میں اتنی تعریفیں نکلی، اتنی تعریفیں نکلی، پتہ نہیں
کہ پٹھان صاحب ایسے اچھے تھے، تحفہ دیا کرتے تھے، جب بھی ودیش سے آتے تھے میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے، عطر لے کے آتے تھے، سرما لے کے آتے تھے، رومال وغیرہ لے کے آتے تھے، کبھی کبھی دعوت ایسی بہترین انداز میں کرتے تھے، پتہ نہیں ان کو کسی نے کیا ہو گیا ہے، ابھی بھی تمہارا تذکرہ وہی کر رہے ہیں، کیا پٹھان صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھے بھی یہ جگہ پہ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کیا کرو پٹھان صاحب، میں نے سنا آپ کے بارے میں، آپ سخی دلوں میں سے ہے، وسیع دلوں میں سے ہے، آپ کا دل بھی بہت وسیع ہے، آپ بہت اچھے انسان ہو ماشاءاللہ، آپ ہر کام میں آگے رہتے ہو، مسجد کے کام کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ آگے رہتے ہو، کبھی اذان دے دیتے ہو، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہو۔ میں نے ان کی طرف سے اعلان کر دیا، امام صاحب کی طرف سے، امام صاحب روزانہ بس آپ کا جب بھی تم بیٹھتے بس یہی پٹھان صاحب سے یار ملاقات کروا دو یار، پٹھان صاحب ناراض ہے، پٹھان صاحب ایسے اچھے ہیں۔ میں نے ان کو خوب اچھی طریقے سے ان کو دھو دیا تعریفیں کر کے، اور وہ امام صاحب نے پٹھان صاحب کی طرف سے ان کو دھو دیا۔ پھر جب پٹھان صاحب مغرب کی نماز میں آئے، الگ سے نماز پڑھی اور مجھے بلایا کہ مولانا کل تمہاری دعوت ہے۔ میں نے کہا ہم دعوت کریں گے لیکن تینوں ساتھ میں آئیں گے تمہاری دعوت پر، تمہارے دسترخوان پر ہم تینوں ساتھ میں آئیں گے، میں دوسرے حافظ صاحب اور امام صاحب تینوں۔ تو انہوں نے سر پکڑ کے تھوڑی دیر بیٹھے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا بھائی، ہم آپس میں بیٹھیں گے، مذاکرہ کریں گے، کھانا کھائیں گے، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہم دل میں نفرت رکھیں گے، دل میں کینہ رکھیں گے، حسد رکھیں گے، بغض رکھیں گے، اور ایسے دل کو لے کر ہم قبر میں جائیں گے، اور قبر میں ہمارے پاس سوال جواب ہوگا، اور ایک طرف نبی کا چہرہ دکھلایا جائے گا اور یہ سوال کیا جائے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ تو ہم اس نبی کو اس دل کے ساتھ پیش کریں گے جس دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے، یہ چیزیں۔ اس حساب سے میں نے ان کو سمجھایا، تو پھر ان کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے کل دوپہر کی دعوت اپنے گھر پہ کھائیں گے۔ میں نے کہا ہم تینوں آئیں گے، ٹھیک ہے تینوں آ جانا۔ انہوں نے قبول کر لیا، وہاں امام صاحب کو بھی میں نے کہہ دیا۔ پھر ہم امام صاحب کو کہہ دیا امام صاحب پہلے جاتے ہی سلام کرنا ہے، معانقہ کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، کہ خیریت پوچھنی ہے، اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھنا ہے۔ ہم بیٹھے دسترخوان پر، گئے دوپہر کو، وہ حافظ صاحب اور میں آمنے سامنے بیٹھے۔ اب پٹھان صاحب کے سامنے کون بیٹھے گا؟ امام صاحب کو تو بیٹھنا ہی ہے، امام صاحب کو بٹھا دیا۔ آپس میں دونوں باتیں ہی کر رہے، خیر خیریت پوچھ رہے، ملاقات کی خیر خیریت پوچھی، کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ تو ہر ایک کو الگ الگ پلیٹ میں کھلاتے۔ میں نے کیا کیا، مولانا حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب پلیٹ بہت بڑی ہے تو اپنے دونوں ایک پلیٹ میں کھا لیتے۔ تو ایک پلیٹ میں جو سالن بچا تھا میرا، اس میں نے حافظ صاحب کے پلیٹ میں ڈال دیا اور دونوں کے بیچ میں ایک پلیٹ کر لی۔ اور میں نے پٹھان صاحب سے اور امام صاحب سے باتیں کرتے کرتے امام صاحب کی پلیٹ کو لپیٹ کر پٹھان صاحب کی پلیٹ میں ڈال دیا، دونوں کو ایک پلیٹ میں کھانا کھلا دیا۔ ہو گئی بات، آئے گئی ہو گئی، دونوں نے کھانا مل کے کھا لیا، اور روٹی چور کر ایک ساتھ میں دونوں نے کھا لیا۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ہمارا پسند آ گیا اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ میں نے کہا کہ ظہر میں تو میں باہر جانے والا ہوں، عصر میں آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں کئی باہر نہیں جانا، آج ظہر سے ہی تمہیں امام کے پیچھے رہ کر تکبیر کہنی ہے، امام کے پیچھے رہ کر تکبیر آپ کو کہنی ہے۔ جب تک آپ نہیں آؤں گے ظہر کی نماز ہم کھڑی نہیں کریں گے۔ ہم نے وعدہ کر لیا۔ امام صاحب نے کہا دیکھو پکا وعدہ ہاں، اور حضور کا واسطہ، وعدہ پکا، واسطہ حضور کا۔ ہاں تو لوگ عاشقان رسول تھے، جو حضور کا واسطہ دیتے تو مانتے تھے۔ ظہر میں آئے، آگے پیچھے تو ہوئے، لیکن میں نے کہا آئیے پٹھان صاحب، میں نے کہا نہیں آپ، تکبیر کہی، نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام کے بعد سنتوں کے بعد پھر سے بیٹھے، چائے وغیرہ پی، اس کے بعد مذاکرہ ہوا، یہی بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر عصر کی نماز میں تو لوگ آ ہی جاتے ہیں نا فارغ ہو کر، مجمع پڑھا۔ پھر پٹھان صاحب نے عصر کی نماز میں تکبیر کہی امام کے پیچھے، مجمع یوں دیکھنے لگا چاروں طرف سے، پٹھان اور امام ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو آج تک تو کسی کی سنتا نہیں تھا، الگ سے نماز پڑھتا تھا، آج خود تکبیر کہہ رہا ہے۔ وہی معاملہ مغرب میں، وہی عشاء میں، اللہ نے اتنی محبت ڈالی، اتنی محبت ڈالی
کہ وہ پورے رمضان کے مہینے میں امام کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ امام صاحب نماز پڑھاتے تھے، ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا، میرے بازو میں ہی کھڑا رہتا تھا، کیونکہ وہ حافظ صاحب 10 رکعت پڑھا کے آتے تھے، میں 10 رکعت پڑھاتا تھا، ہمارے بازو میں ہی کھڑا رہتا تھا۔ اللہ نے پھر ایسی محبت ڈال دی۔ دونوں کو ملانے کے لیے کچھ جھوٹ بولنا شریعت میں جائز ہے، بار بار جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، ہاں بچنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی عزت پر داغ آ جائے، کسی کی عزت پر داغ آ جائے اور کسی کی عزت لوٹ جائے اور کسی پر بہت بڑا بہتان لگنے کا خوف ہو، اس وقت ہم تھوڑا بہت جھوٹ بول سکتے ہیں کہ بھائی اس کی عزت بچ جائے، کوئی عالم ہے، استاد ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بہت رعایت کر سکتے ہیں، اس وقت اللہ نے رعایت رکھی ہے۔ اور جھوٹ اللہ اور رسول سے بغاوت کی علامت ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے لیے، اسی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے ساتھ محبت کے لیے جو 3 کام لازم ہیں، ان میں سے دوسرا کام یہ ہے کہ تم امانت دار بن جاؤ، امانت دار بن جاؤ۔ جب تمہارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو یا تم نے کسی سے قرض لے رکھا ہو اور مدت پوری ہونے پر اپنا قرض وصول کرنے کے لیے آئے، یا تم نے کسی سے ادھار مال خریدا ہے، یا تم نے کسی مزدور یا ملازم سے کوئی کام کرایا ہے اور اس کی جرت تمہارے اوپر لازم ہو گئی ہے، یا کسی اور طریقے سے تمہارے اوپر کسی کا حق لازم ہو چکا ہے، تو ان تمام صورتوں میں صاحب حق کی ادائیگی میں تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ صاحب امانت وصول کرنے کے لیے آئے تو بلا کسی تاخیر ٹال مٹول کر کے اس کی امانت کو اس کو فوراً ادا کر دو، اس کی امانت کو فوراً ادا کر دو۔ اسی طرح قرض کی مدت پوری ہو گئی ہے تو اس کو قرض وصول کرنے کے لیے تمہارے پاس آنا بھی نہ پڑے، بلکہ خود جا کر اس کا قرض اس کو ادا کر دو۔ اسی طرح تم نے جو ادھار مال خریدا ہے اس کی مدت متعین ہو یا نہ ہو، صاحب حق کو تقاضا بھی کرنا نہ پڑے، بلا کسی ٹال مٹول کے اس سے حق اسے فوری ادا کر دو۔ اسی طرح مزدوروں اور ملازموں کی اجرت کام سے فارغ ہوتے ہی فوراً ادا کرو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور تمہارے اندر خدا کا خوف ہے۔ اور جو شخص امانت کی ادائیگی میں اور دوسرے کے حقوق میں ادائیگی میں ٹال مٹول اور تاخیر یعنی دیر کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جیسے لوگوں نے قبر گم کر لیا، خوف خدا نہیں ہوتا، ورنہ اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اللہ کا خوف ہوتا تو اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جب بھی ٹال مٹول اور تاخیر کرے گا تو خوف خدا اس سے مجبور کرے گا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے کہ میرے ذریعے سے میرے رسول کی سنت مٹتی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں فوراً صاحب حق کا حق ادا کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے، اور اللہ اور رسول بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے، اللہ اور اللہ رسول کی محبت اس سے محبت نہیں رکھتے۔ یہاں امانت کی ادائیگی اور دینداری سے متعلق ایک عبرت ناک واقعہ پیش کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو 7 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 7 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا، اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا تو صاحب مال نے کہا میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ تو اس شخص نے کہا کفا باللہ شہیدہ، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہی کا میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں۔ تو اس شخص نے کہا کفا باللہ وکیلا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ تو صاحب مال نے کہا یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہذا ایک مدت متعین کر کے
1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرض ادا کر دیں گے۔ تو شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر کے پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لی۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض کھا کے یہاں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا اور سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا تو کوئی بھی کشتی نہیں ملی، کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خدشہ اور محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے، اور سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی، اور پرچی کے اندر اس نے یہ لکھ دیا کہ اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ اب لے تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا قرضہ کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ دوسری طرف قرض کا جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی اور وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی، تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے کام میں لگے گی۔ تو اس شخص نے جب لکڑی کو گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ تو اب اس قرضہ خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی، وہ قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا کہ لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمان پختگی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی، اور اللہ کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں بھی اس کو تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ اور اس کا رسول کا پابند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یحببکم اللہ سے ارشاد فرمایا ہے۔ ان حدیث شریف کے الفاظ بخاری شریف کے اندر کافی طول و طویل عبارت میں موجود ہے، ان میں سے بخاری شریف کافی مفصل اور طویل عبارت ہے، لیکن ہم ایک مختصر سی عبارت بخاری شریف کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے تیسرا کام پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ کتنے کام بتائے تھے؟ 3 بتائے تھے، 2 ہو گئے، اور تیسرا کام پڑوسیوں سے ہمدردی کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جھوٹا دعویٰ ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، اور اگر تمہارے اندر پڑوسیوں کا خیال ہے، ان کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ ہے، تو تمہارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر پڑوسی کے حقوق نہایت ہی اہم ہے۔ ترمذی شریف کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ اتنی بار وصیت کی پڑوسیوں کے بارے میں، اتنی بار جبرائیل امین نے وصیت کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے مرنے کے بعد جیسے بیٹے کی وراثت ہوتی ہے، کہیں پڑوسی کی وراثت اس میں داخل نہ ہو جائے، اتنی بار وصیت کی۔
امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں پڑوسی کی 3 قسمیں نقل فرمائی ہے۔ کتنی؟ پہلا، وہ پڑوسی جس کے لیے 3 طریقے سے حقوق ثابت ہے اور اس میں 3 قسم کے تعلقات موجود ہوتے ہیں، ذو رحم، محرم بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ وہ پڑوسی جن میں 2 قسم کے تعلق ہونے کی وجہ سے 2 حقوق اس کے لیے ثابت ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ وہ پڑوسی جس میں ایک حق ثابت ہوتا ہے اور وہ صرف پڑوسی ہونے کا ہے، یعنی غیر مسلم پڑوسی۔ غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام، چین پورا والا نہیں، ہاں یہ اسلام، مذہب اسلام۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کھانے کی ہڈیاں تیار کرو، کھانے کی ہنڈیاں، چولہے پر کھانے کی ہنڈیاں تیار کرو تو اس میں ذرا شوربہ زیادہ کر دیا کرو، پانی ذرا زیادہ ڈال دیا کرو، ہاں شوربہ زیادہ کر دیا کرو تاکہ تم اپنے پڑوسی کے پاس بھی کچھ بھیج سکو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت کی ہے وہ پوری امت کے لیے ہے، تنہا ان کے لیے نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ جو بخاری میں 4 مقامات میں مذکور ہے، حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا۔ جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ غم خاری، ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتا وہ مومن کامل نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، وہ ہرگز اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسری مرتبہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور اکرام کا معاملہ کرتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور مہمانوں کی مہمانداری اور ان کے ساتھ عزت اکرام کا معاملہ کرتا ہے۔ جب پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے تو یہی اللہ اور رسول سے محبت کی بھی علامت ہوگی۔ جس شخص کے اندر یہ صفات موجود ہے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا، اور جس شخص کے اندر پڑوسی کی ہمدردی نہیں ہے اس کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جب ان کے یہاں کوئی بکری وغیرہ ذبح کی جاتی تو پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے یہودی پڑوسی کے پاس تحفہ پہنچا ہی یا نہیں، اس لیے کہ پڑوسی کا حق اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ تھرک رکھا ہے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر حال میں ان کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے حق ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے ہندوستان کے اندر ہر طرف سے ہندو بھائی ہمارے پڑوسی ہے، ہم کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حامد غزالی علیہ الرحمٰن نے احیاء العلوم کے اندر نقل فرمایا ہے کہ تم اپنے گھر کی عمارت کو اتنی اونچی نہ کرو جس سے پڑوسی کا گھر ڈھک جائے، جس کے پڑوسی کا گھر ڈھک جائے اور اس کے گھر میں ہوا پہنچنے سے رکاوٹ بن جائے۔ البتہ پڑوسی تمہارے گھر کے اونچا کرنے میں راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اپنی اونچی اونچی عمارتوں کے ذریعے غریب پڑوسیوں کو مت ستایا کرو، اس کا گھر بیکار نہ ہو، اس کے گھر میں دھوپ اور ہوا داخل نہ ہو، اور جب تم بازار سے پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو پڑوسی کے یہاں بھی اس میں سے بیچ دو، ورنہ اس کو اپنے گھر میں خفیہ طور پر داخل کرو۔ شریعت میں یہ آیا ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر کوئی چیز بھی لاؤ تو یا پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو، اگر ہم پڑوسیوں کو نہیں دے سکتے، چیزیں کم ہیں اور نہیں دے سکتے تو کیا کریں؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو کسی کونے میں بٹھا کر کھلا لیا کرے، باہر لے کر ان کو بھیجا نہ کرے، تاکہ پڑوسیوں کے بچوں کو تکلیف نہ ہو،
پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، جاؤ چھوٹی جماعت چلے جاؤ، اور اس کے گھر میں پہنچنے سے رکاوٹ بن جائے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، اور اس کے گھر میں دھوپ ہوا داخل نہ ہو۔ جب تم بازار سے پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو پڑوسیوں کے یہاں بھی اس میں سے بیچ دو، ورنہ اس کو اپنے گھر میں خفیہ طور پر داخل کرو، اور تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلے، تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلے، کہ اس سے پڑوسی کے بچے کبیدہ خاطر ہو، اور اپنی پکی ہوئی ہانڈی سے اور اپنے پکوان کی خوشبو سے پڑوسی کو مت ستاؤ۔ ہاں البتہ اگر پڑوسی کے یہاں بھی اس میں سے کچھ بیچنے کا ارادہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اور ان لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد میں اپنی بات پوری کر دوں گا۔ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا وہ لوگ جو اللہ کی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تہجد اور نوافل کے اندر قرآن کریم کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے، تو قرآن کریم میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں راتوں کو زندہ رکھتے ہیں، یعنی تہجد کی حالت میں شب بیداری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں بھی ارشاد فرمایا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے وہ بندے جو اپنی کروٹوں کو خوابگاہ سے دور رکھتے ہیں اور اپنے رب کو خوف و درجہ کی حالت میں پکارتے رہتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، ان کے اعمال سے خوش ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو خفیہ طور پر صدقہ کرتے ہیں، خفیہ طور پر صدقہ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر صدقہ کرتے ہیں، اور کسی قسم کی ریاکاری اور دنیا کی شہرت نہیں چاہتے، ریاکاری یا دکھلاوا نہیں کرتے، پوشیدہ طور پر اس کو دے دیا کرتے ہیں، دکھلاوا نہیں کرتے، لوگوں میں چرچا نہیں کرتے کہ ہم نے فلانے صاحب کو 2,000 روپے زکوٰۃ دی، فلانے کو 200 روپے صدقہ دیا، فلانے کو یہ کھانا کھلایا، چرچا نہیں کرتے۔ ریاکاری یعنی دکھلاوا، اور دنیا کی شہرت نہیں، دنیا میں شور نہیں مچاتے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں اعلی کلمت اللہ اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے سینہ سپرد ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان کے تمام ساتھی شکست خوار ہو کر بھاگنے لگے تو یہ بجائے بھاگنے کے دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور یہ تینوں عمل عام طور پر انسانوں کے لیے مشکل پڑتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بنا لیتے ہیں۔ سچے عاشق اور محبت کی خصوصیات کیا ہے؟ سچے عاشق کون ہے؟ اس کی مثال دیتے ہیں۔ سچے عاشق اور محب کے اندر 10 خصوصیات ہیں۔ کتنی؟ 10 خصوصیات ہیں۔ پہلی، لوگوں سے میل جول کم ہونا، لوگوں سے میل جول کم ہونا، کثرت کے ساتھ خلوت میں رہنا، تنہائی میں رہنا، ہر وقت خدا کے فکر میں رہنا، ظاہری عادت کا اچھا ہونا، اس کو خدا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے، جب اس کو پکارا جائے تو سنائی نہ دے، یعنی اس کو خدا اور رسول کے سوا دوسری کوئی باتوں پر توجہ نہیں ہوتی، اس کے شغل و فکر کی وجہ سے جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو رنجیدہ نہیں ہوتا، جب بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا، لوگ اس کو گالی دے دے تو اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اور نہیں اس سے کوئی ڈر ہوتا ہے، اور خلوت میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو شخص 3 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے اور 3 چیزوں سے پاک نہیں ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔
اور وہ مغرور ہے۔ اللہ کے ذکر کی حلاوت کا دعویٰ کرے اور ادھر دنیا سے محبت کرنے لگے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اپنے عمل میں اخلاص کا دعویٰ کرے اور ادھر یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کرے تو یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ وہ شخص جو اپنے خالق سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو نیچے نہیں گراتا بلکہ اس کا دماغ اونچا رہے، یہ بھی دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے 5 چیزوں کو بھول کر 5 چیزوں سے محبت۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگوں کو 5 چیزوں سے محبت ہوگی اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ 5 چیزوں سے محبت ہوگی اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ مال سے محبت کریں گے اور حساب و کتاب کو بھلا دیں گے۔ مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھلا دیں گے، یعنی پیدا کرنے والوں کو بھلا دیں گے۔ لوگوں سے تو محبت کریں گے، مخلوق کون ہے؟ لوگ مخلوق ہے اللہ کی۔ لوگوں سے تو محبت کریں گے لیکن خالق پیدا کرنے والے کو لوگ بھلا دیں گے۔ گناہ کی چیزوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھلا دیں گے۔ بڑے بڑے محل اور کوٹھیوں سے محبت کریں گے اور قبر کو بھلا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام ہی مسلمانوں کو اپنی اور اپنے حبیب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وانصارہ وعلینا معکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔